بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلبہ، ہم ناصر کاظمی کی غزل کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آئیے ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی یہ غزل، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا بھری ہے، پر اس دنیا بھری ہوئی دنیا کے اندر ہزاروں لوگ بس رہے ہیں، پر نہ جانے میرا جی نہیں لگ رہا۔ میں کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی ایسی تنہائی اور اداسی میں مبتلا ہوں کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اس بھری دنیا کے اندر آخر کار میرا جی کیوں نہیں لگ رہا۔ عزیز طلبہ، میں نے اس کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاعر ایک حساس ہوتا ہے، شاعر اس معاشرے کا حساس ترین فرد ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے اور اس معاشرے کے اندر جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کے سامنے جو درپیش ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی منظر کشی کرتا ہے اور ان کو قلم بند کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر کو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک حساس ترین انسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو نظر میں رکھتا ہے، یعنی ماحول کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ تمام تبدیلیاں اس کے دماغ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں پر جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ ناصر کاظمی ایک تنہائی اور ہجرت کا شاعر ہے اور اس کو یاد کا شاعر بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ ہجرت کر کے 1947 میں فسادات کے وقت یا پاک و ہند کی تقسیم کے وقت جب یہ پاکستان میں آیا تو بہت سارے مسائل یہ وطن کے حوالے سے بھی یہاں بیان کرتا ہے کہ میرا وطن جس کے لیے میں اپنی زندگی قربان کر رہا ہوں یا زندگی کے بہت عظیم حصے اس کو دے رہا ہوں، وہ تمام تر جو زندگی کے حصے ہیں میں نے اس زمین کو دے دیے ہیں۔ وہ جو لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں، وہ لوگ کس طرح یعنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میرا یوں لگتا ہے مجھے کہ اس بھری دنیا کے اندر میرا کوئی نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں اور میں بالکل ہی بے چین ہوں اور اپنی بے چینی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ وہ ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں آزادی ہو۔ شاعر ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں اس کو آزادی ملے۔ یعنی آزادی سے مراد کیا ہے؟ میرا خیال کے مطابق یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ناصر کاظمی اس معاشرے کا جو بگاڑ تھا، ہندوستان بر صغیر کے اندر جو ایک معاملہ خراب ہوا تھا، اس کے حوالے سے جو ایک انتشار تھا انگریز حکومت کا، یعنی تقسیم پاک و ہند کا جو مسئلہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر مسلمانوں کو تادیع کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، فسادات اور آپ سمجھے خون کی نہریں بہائی جا رہی تھیں، ان معاملات کو بھی یہ منظر کشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آزادی۔ ہو سکتا ہے یہاں پر وہ چاہ رہے ہوں کہ محبوب کے حوالے سے، ہو سکتا ہے یہاں یہ چاہ رہے ہوں کہ وطن کی آزادی کے حوالے، یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ چاہتا ہے کہ جہاں آزادی ہو، یعنی معاشرے کے اندر آزادی ہو، معاشرے میں کسی قسم کی کوئی خرابی رونما نہ ہو یا معاشرے کے اندر ایسا کوئی عنصر نہ پایا جائے جس سے معاملات خراب ہوں۔ وہ آزاد معاشرہ چاہتے ہیں، خوبصورت معاشرہ چاہتے ہیں۔ اس خوبصورت معاشرے میں وہ ایک خوبصورت ترین انسان، حساس ترین انسان بن کر رہنا چاہتے ہیں، باوقار زندگی چاہتے ہیں، اور باوقار زندگی تبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اس معاشرے کے اندر رہے اور اس کو ایک عزت، مقام اور مرتبہ ملے اور وہ اس معاشرے میں آزاد ہو، کسی قسم کی غلامی اس کے سر پر نہ منڈلا رہی ہو، پھر وہ زندگی میں بہتر رہ سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے عملی زندگی میں ناکامی، انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تو زندگی میں کامیابیاں بھی ہوتی ہیں اور زندگی میں ناکامیاں بھی انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی وہ ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے، کبھی وہ کامیابیوں کا سامنا کرتا ہے، اور کامیابی اور کامرانی جو ہوتی ہے
اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا جو ہے وہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہاں وہ کیا کہہ رہی ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ عملی زندگی میں انسان جب ناکام ہوتا ہے تو ایسا معاشرہ نہیں دیکھ پاتا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسا معاشرہ نہیں چاہیے جس میں ناکامی ہو، میں ایسے معاشرے میں رہنا چاہتا ہوں جس میں کامیابی ہو، اس لیے وہ ناکام زندگی کو ناکام قرار دیتا ہے۔ ایسا معاشرہ نہیں دیکھ پاتا جو اس کے دل میں مایوسی چھا جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے دل میں مایوسی چھا جاتی ہے جب انسان ناکام ہوتا ہے، ناکامی کے جب سائے منڈلاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کی ناکامی کی وجہ سے اس کے اندر یعنی اس کے دل پہ مایوسی چھا جاتی ہے۔ جب وہ مایوسی چھاتی ہے تو حالات جو ہیں وہ تنہائی کی طرف چلے جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ ہجرت، یہ یادیں، یہ تنہائی، یہ وصال، یہ ایک ایسا درد ہے جو کبھی زندگی میں بھلایا نہیں جا سکتا۔ شاعر کے دل میں نامعلوم بے چینی پریشان کر رہی ہے۔ شاعر کے دل میں ایک بے چینی ہے، ایک پریشانی ہے، اور وہ جو بے چینی اور پریشانی ہے وہ ایک نامعلوم سی ہے۔ وہ کہتا ہے نا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ کہتا ہے کہ جانے، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ کس چیز کی کمی ہے۔ کیا میرے وطن سے دوری کی کمی ہے؟ کیا وہاں لوگ جو میں چھوڑ آیا ہوں، جس میں میرا محبوب بھی ہے، جس میں وہ لوگ جن کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، کھاتا پیتا، اٹھتا سوتا بیٹھتا تھا، کیا وہ لوگ ہیں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں؟ یا میری وطن کی وہ حویلیاں، وہ درخت، وہ خوبصورت ماحول، کیا وہ چھوڑ آیا تھا، اس وجہ سے میرا جی نہیں لگ رہا؟ کیا بات ہے؟ کہتا ہے ایسی کوئی وجہ ہے، ایسی کوئی نامعلوم وجہ ہے جو میرے دل میں تڑپ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے دل میں کوئی ایسی بے چینی ہے کہ جس کا اندازہ میں صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا۔ شاید دنیا سے بالکل دلچسپی نہیں لے رہا، کیونکہ شاعر یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہے، کیونکہ دنیا تو اس کی برباد ہو گئی ہے، دنیا تو اس کی لٹ گئی ہے۔ جب جس کا محبوب چلا جائے، جس کا محبوب دور ہو جائے، یا جس کا محبوب اس کی آنکھوں کے یا نظروں کے سامنے نہ ہو تو اس کی دنیا تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو شاید وہ وطن کی بات یہاں کر رہے ہوں کہ جس کا وطن ٹوٹ جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، یا جس کا وطن یا وطن سے دوری ہو جائے، یا وطن سے وہ در بدر ہو جائے، تو وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ رہ رہا ہے مگر اس کو دنیا سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے اور اس میں خوبصورت لوگ رہتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، خوبصورت انداز میں ان کی زندگی چل رہی ہے، وہ اپنے وطن میں خوش ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش ہیں، اور اپنے ان حالات و واقعات میں خوش ہیں جن میں وہ بسر یعنی زندگی بسر کرنے کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے وہ حصہ، زندگی کا وہ حصہ کھو گیا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور مجبور ہوں، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ لوگوں کی زیادتی، شاید شاعر اپنے محبوب سے دور ہونے کی وجہ سے بے کیفی کا شکار ہے اور دل کی دنیا ویران ہے۔ یہ حقیقت ہے عزیز طلباء کہ جن لوگوں کے محبوب جدا ہو جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی ایک بے کیفی کا شکار ہو جاتی ہے، با معنی رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کی دوری کی وجہ سے ہر وقت پریشان حال رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ وہ محبوب کی سارا جو محبوب کی محبت کا ایک غبار ہے وہ انسان کے دل و دماغ پر، اس یا اپنے اعصاب پر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو انداز ہے، شاید یہ بے کیفی جو ہے، یہ اس کی یعنی بے کیفی کا جو میں شکار ہوں، شاید اس کی وجہ میرا محبوب ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے شہر میں قحط الرجال ہے، یعنی لوگوں کا فقدان ہے، لوگ ہیں بھی اور لوگ نہیں بھی ہیں، لوگ بہت سارے رہ رہے ہیں، لوگوں کی بھرمار ہے، زیادتی ہے، افراد ہیں، لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں، مگر کیا ہے کہ فقدان ہو چکا ہے لوگوں کا۔ شاید یہ 1947 اور اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں کم ہو گئے تھے، یا وہاں سے پاکستان آئے تو یہاں پر لوگوں کی کمی تھی، یہاں پر لوگ کم ان کو دکھائی دے رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، شاید لوگوں کی کمی ہے، لوگ بہت سارے ہیں
مگر ہو سکتا ہے اس کو اپنے وطن میں اپنے دوستوں کی کمی محسوس ہو رہی ہو سکتا ہے اس کو اپنی محبوب کی کمی محسوس ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے دنیا بھری پڑی ہے مگر دل پھر بھی اداس ہے، یعنی وہ اداس اپنے محبوب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنے دوستوں کی وجہ سے یا اپنے وطن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جی، یہ ہم اس کے حوالہ جات دیکھتے ہیں، جیسے موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسے موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کا جو موسم ہے وہ انسان کا جو اندر کی کیفیت ہے ویسے انسان کا موڈ ہوتا ہے، اور اگر انسان کا موڈ بہتر ہو یا انسان کے اندر کی کیفیت بہتر ہو تو اس کا موڈ بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواریں جو ہیں وہاں پر اداسی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، وہاں اداسی ہی اداسی ہے، وہاں ویرانی ہی ویرانی ہے، سناٹے ہی سناٹے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دنیا کی وہی تنہائی۔ دنیا کی رونقیں، دنیا کی تنہائیاں، اس کے بعد چمن جتنی بار مہک جائے، جتنی بار بہار آ جائے، زندگی وہی ہے، تنہائییں وہی ہیں، دنیا کی رونقیں، زندگی کی رونقیں وہیں پر آباد ہیں، شاعر کہتا ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی غم نہیں ہوتا ناصر، جب کوئی غم نہیں ہوتا ناصر، بے کلی دل کی سوا ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے شعر پڑھا، اور شعر پڑھنے کے بعد ہم نے اس کے اہم نقاط دیکھے، اور اہم نقاط جاننے کے بعد ہم نے اس کے حوالہ جات دیکھے ہیں۔ اب ہم ناصر کاظمی کی غزل کا چوتھا شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو شریک سخن نہیں تو کیا، ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ خامشی یہ فارسی کا لفظ ہے، اور کہتا ہے شاعر کہ اے محبوب، اگرچہ تو مجھ سے گفتگو نہیں کرتا، پھر بھی تیری خاموشی مجھ سے ہم کلام ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی شاعر کا جب کوئی محبوب جدا ہو جاتا ہے یا اس کا محبوب اس سے ملاقات نہیں کرتا، اس کا محبوب اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ اس اپنے محبوب کی جو یادیں ہیں، محبوب کی جو جدائی ہے، اس کے ساتھ اور محبوب کی جو خاموشی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی ان آس امید کے اوپر ہی زندگی بسر کرنے کو اہم عنصر سمجھتا ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شاعر کا محبوب جب اس سے جدا ہوتا ہے تو جدا ہونے کے بعد اس کی جو محبت کا اظہار اور اس کی جو خاموشی ہے، یعنی ملاقات کا نہ ہونا اور پھر اس کی خاموشی، شاعر کے لیے یہ بھی اس کے ساتھ محو گفتگو اور محو سخن ہے۔ اس کے اہم نکات ہم دیکھتے ہیں جی۔ گفتگو صرف لفظوں کے ذریعے ہی نہیں ہوتی، خاموشی بھی گفتگو کا انداز ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر یہاں کہتا ہے کہ خاموشی جو ہوتی ہے یہ لفظوں گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ گفتگو کا انداز آنکھوں کے ذریعے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، گفتگو زبان کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، گفتگو دل کی آنکھوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، گفتگو خاموشی میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو گفتگو کا انداز ہے، اگر محبوب عاشق یا شاعر کے ساتھ گفتگو میں محو نہیں ہے تو اس کی جو جدائی ہے، اس کی جو خاموشی ہے، وہ بھی محبوب کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ تو وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ گفتگو صرف لفظوں کے ذریعے نہیں ہوتی، گفتگو کرنے کے کئی انداز ہیں، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ شاعر کا جو محبوب ہے وہ گفتگو لفظوں کی بجائے وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے، اور وہ کیا؟ خاموشی کے ذریعے گفتگو کر رہا ہے۔
خاموشی میں ان کیفیات کو بیان کر دیتی ہے، یعنی وہ جو خاموشی ہے وہ جو محبوب کی اپنے عاشق کے ساتھ جو گفتگو کا انداز ہے، یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی وہاں بات کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ ہی ایک انداز ہے کہ وہ خاموشی کے ذریعے ہی وہاں پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہ خاموشی کے ذریعے اپنے محبوب سے یعنی اپنے عاشق سے گفتگو کر رہا ہے۔ نگاہیں دلی کیفیات کی ترجمانی، چنانچہ شاعر تشریح طلب شعر میں محبوب سے ہم کلام ہے، وہ کہتا ہے کہ جو نگاہیں ہیں، ایک تو انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا خاموشی کے ذریعے۔ خواجہ میر درد کی غزل کے اندر بھی کچھ اس طرح کے ہی اشعار ہیں، اس کے اندر بھی ایک موم بتی کو خاموشی کے ذریعے زبان دی گئی اور وہ گفتگو میں محو ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ایک خوبصورت ناصر کاظمی بات کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو گفتگو کا انداز ہے وہ ضروری نہیں لفظوں کے ذریعے ہو، بلکہ گفتگو خاموشی کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے اور نگاہوں کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وطن کی یاد اور تڑپ اور وطن کے مناظر۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ شاعر کو وطن کی تڑپ اور وطن کی یاد ستاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنی شاعری کے اندر محبوب کی بجائے اپنے وطن کی یاد میں تڑپ رہا ہے، اپنے وطن کی یاد کے مناظر اپنی نظروں میں لا کے اس کی قلم کشائی کر رہا ہے، اس کو قلم بند کر رہا ہے، اس کو اپنے لیے ایک اہم زندگی کا جز سمجھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وطن کی تڑپ جو اس کی وطن کی ٹوٹ پھوٹ ہے، وطن کے اندر جو فسادات اور نفس و نفسی کے عالم میں ایک افراتفری کا سما تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر شاعر کے اعصاب پر چھا گیا ہو سکتا ہے کہ شاعر نے جو یہاں پر کہا ہے کہ وطن کے مناظر، جو میں نے وطن کے مناظر بھیانک دیکھے ہیں وہ میرے دل پر یا دل و دماغ پر اثر انداز ہو گئے ہیں، تو وہ شاعر کہتا ہے محو سخن محبوب کی خاموشی اور جدائی کے باوجود اسے محسوس کر رہا ہے، اور خاموشی کو تقلم بلیغ کہا جاتا ہے، اور اشاروں سے گفتگو کرنا، اور ایک گفتگو کا یہ بھی انداز ہے کہ آپ بعض اوقات اشاروں سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات آپ لفظوں کے ساتھ ساتھ خاموشی میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ تو شریک سخن نہیں تو کیا، کوئی بات نہیں اگر تم میرے ساتھ گفتگو میں محو نہیں ہو، محو سخن نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، تمہارے خیالات تو ہیں، تمہارے خیالات مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تمہارے تصورات میرے ساتھ جڑے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، تمہارے خیالات ہیں، تمہارے جذبات ہیں، تمہارے احساسات ہیں، وہ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے تو شریک سخن نہیں تو کیا، ہم سخن تیری خاموشیاں بھی، اے میرے پیارے دوست، جو تمہاری خاموشی ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ جڑی ہے، میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ تو دیکھیے میں نے حوالہ جات لکھے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی تم میرے پاس اس وقت بھی ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس وقت بھی تمہارے احساسات، جذبات، یہ سب تصورات میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر یہاں پر کہتا ہے، مومن خان مومن کا یہ شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، ساری باتیں فضول ہوں جیسے، کہتا ہے کہ جتنی مرضی باتیں کر لیں مگر اس کی جو خاموشی ہے وہ بہت دلکش ہے، یعنی اس کی خاموشی اتنی کمال، اور خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ خاموشی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، خاموشی رکھنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہنا ایک عبادت بھی ہے۔ تو اس لیے شاعر یہاں کہتا ہے کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، ساری باتیں فضول ہوں جیسے۔ اگلے شعر دیکھیں، آؤ چپ کی زبان میں ناصر، ناصر کاظمی کا یہ شعر ہے، اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ آؤ چپ کی زبان میں ناصر، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان جب باتیں کرتا ہے، یعنی لفظوں کے ذریعے باتیں کرتا ہے، منہ سے باتیں کرتا ہے، تو انسان تھک جاتا ہے، مگر شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ خاموشی سے رہ کر باتیں کریں، دل سے باتیں کریں، اشاروں سے باتیں کریں،
خاموشی سے باتیں کریں، تو کہتے ہیں انسان تھک نہیں سکتا، کبھی تھکے گا ہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آؤ چپ کی زبان میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ نظر کو حال دل کا ترجمان کہنا ہی پڑتا ہے، نظر کو حال دل کا ترجمان کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو بھی ایک طرز و بیاں کہنا پڑتا ہے۔ دوبارہ ایک بار شعر دیکھیں، نظر کو حال دل کا ترجمان کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو بھی ایک طرز بیاں کہنا پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 4 کا ہم نے مطالعہ کیا، اہم نکات دیکھے اور اس کے بعد ہم نے اس کے حوالہ جات دیکھے۔ اب ہم اگلے یعنی 5واں شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے، اے محبوب، یاد کے بے نشان جزیروں سے ابھی تک تیری آواز آ رہی ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناصر کاظمی ایک یاد، ہجرت، وصال اور تنہائی کا شاعر ہے۔ ان کے شاعری میں اداسی، وطن کی تڑپ، محبوب کی یاد، محبوب کی جدائی، اس کی باتیں ملتی ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محبوب مجھ سے جدا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہتا ہو کہ میں وطن سے جدا ہو گیا ہوں، وطن سے در بدر ہو گیا ہوں، تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ شاید میری یہ جدائی، اس جدائی کے جو نشانات ہیں، جو داغ ہیں، وہ میرے دل پر لگ گئے ہیں، اس کے میرے دل میں، یادوں کے میرے دل میں جزیرے بن چکے ہیں، اور وہ جزیرے جو بے نشان ہیں، جن کے نشانات ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، کہ بے نشان جزیرے ہیں پر تیری آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ جو آواز تیری آ رہی ہے، شاعر کہتا ہے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ تیری آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ناصر کاظمی دراصل یاد اور ہجرت کے حوالے سے مشہور ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی وجہ شہرت ہجرت کی اور وصال یا یاد کی یا خوبصورت تنہائیوں کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی ہے۔ تقسیم پاک و ہند کی یاد ستاتی ہے۔ جب یہ ہندوستان بر صغیر میں تھے، یعنی امبالہ پنجاب کے اندر ہے بھارت میں، اس میں جب یہ رہتے تھے تو ساری زندگی ان کی وہاں گزری، اور یعنی زندگی کا کچھ حصہ وہاں گزرا، تو وہاں ان کے دوست تھے، دوست احباب رہتے تھے وہاں پر۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی محبوب بھی ہو وہاں، جن حویلیوں میں رہتے تھے، جن حویلیوں میں یہ کھیلتے تھے، وہاں پر جن حویلیوں میں یہ بچپن سے لڑکپن میں پلے بڑھے، جب وہ وقت تھا تو اس وقت میں ہندوستان کے معاملات خراب ہونے لگے، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے تھے، وہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو عتاب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہاں پر مسلمانوں کو ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو وہاں سے در بدر کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا۔ اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 1947 کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہجرت کر کے یہاں آ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہاں پر وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری آواز بے نشان جزیرے بن گئے ہیں یادوں کے، اور تیری آواز اس میں جو آ رہی ہے، شاید وہ وطن کی وہ جو یاد ستانی ہے، وطن کی جو ایک وطن کو جو چھوڑنا ہے، وطن کو جو چھوڑ کر چلے آنا ہے، شاید اس کی یاد ستاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے اچھے دوست تھے، اچھے زمانے جو دوستوں اس میں گزرے، کہتا ہے کہ وہ اچھے دوست میرے تھے، وہ سارے دوست جو ہیں وہ مجھ سے جدا ہو گئے، میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ محبوب اور عاشق کی ملاقات، شاعر کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محبوب اور عاشق کی ملاقات ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ عاشق کو محبوب سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے، اپنے تانے تشنے یا اپنے مختلف معاملات کی وجہ سے وہ دور رہنا پسند کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہاں پر تقسیم پاک و ہند کی یاد ستاتی ہے،
یعنی ناصر کاظمی یہاں کہتے ہیں کہ جب تقسیم پاک و ہند کا وقت تھا وہاں پر انگریز آئے ہوئے تھے، انگریزوں کا ایک کنٹرول تھا، وہاں پر انگریز قابض تھے، اور جب اس کا بٹوارا کرنے لگے، اس کو بانٹنے لگے، اس کو الگ کرنے لگے، تو اس کے اندر ہم بھی شامل تھے، میرے دوست تھے، میرے احباب تھے، میں تھا، ہم سب تھے۔ تو کہتا ہے کہ وہ جو وطن کی یاد ہے، وہ وطن کی جو ایک تڑپ ہے، اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس کے اندر مسلمانوں کے قتل و غارت کے معاملات کو جب دیکھا، مسلمانوں کے قتل عام ہوتے ہوئے دیکھے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھے زمانے کے جو دوست ہیں ان کی یاد ہمیں تڑپاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ محبوب اور عاشق کی جو ملاقات ہوتی ہے ایک بہت بڑا اہم عنصر ہوتا ہے، کہ جو عاشق ہے 100% کوشش ہوتی ہے کہ وہ محبوب سے ملاقات کرے، اور محبوب اپنے حوالے سے پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں لاحق ہوتی ہیں، اور وہ جو ایک دونوں کی ملاقات کا ایک اہم عنصر ہوتا ہے، اس دونوں کے معاملات کی جو ملاقات کے معاملات ہوتے ہیں اس میں دونوں ہی مجبور اور لاچار ہوتے ہیں، دونوں پھنسے ہوتے ہیں، دونوں ہی ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اچانک وطن کو چھوڑ دینا اور محبوب کی یادوں کی تڑپ ہے کہ میں جب وطن میں نے چھوڑ دیا تو محبوب جو ہے اس کے دوست بھی وہیں رہ گئے، اچانک وطن چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ وہیں رہ گیا، اور وہاں رہنے کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، اضطرابی کی کیفیت شاعر کہتا ہے کہ میرے دل پر چھائی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے وہ جو یادیں ہیں، وہ جو محبوب یعنی دوستوں کو چھوڑنے کی یادیں، وطن کی یادیں، محبوب کی یادیں، وہ سارے میرے اعصاب پر اثر انداز ہیں، میرے دل پر رچی ہوئی ہیں، میرے دل پہ انہوں نے بے نشان جزیرے بنا لی ہیں، اس میں سے وہ آوازیں آتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں چونکہ وطن چھوڑ چکا تھا اور محبوب بھی چھوڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے دوستوں کی یادیں مجھے تڑپاتی ہیں۔ اس کے بعد محبوب کی یادیں دھندلی ہو گئی ہیں، حقیقت میں یہ دھندلی نہیں ہوتی۔ محبوب کی یادیں کبھی بھی عاشق کے دل سے، شاعر کے دل سے جدا نہیں ہوتی، یہ دھندلی ضرور ہو سکتی ہیں مگر جاتی نہیں ہے، یہ یادیں وہاں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیتی ہیں اور مکمل طور پر اعصاب پر نمودار رہتی ہیں، جنہیں شاعر بے نشان جزیروں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شاعر نے بے نشان جزیروں سے اسے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کی یادیں اور دھندلی ہیں وہاں پر بے نشان، کہتا ہے کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے، ایک یادیں اور بے نشان جزیرے، یادیں اور جزیرے، کہتا ہے یاد کے بے نشان جزیروں سے یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ محبوب کی یاد کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ محبوب کی جو یاد ہے یا وطن کی یاد ہے، میں یہ پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ دھندلی پڑ سکتی ہیں مگر محبوب کی یاد یا محبوب کی یاد ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ جو دھندلی ضرور پڑ سکتی ہیں مگر اسے شاعر کہتا بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو ہم اس کے اب حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ کہتا سوچتا ہوں کہ اس گھڑی مجھ کو کیوں تیرا شہر یاد آتا ہے، سوچتا ہوں کہ اس گھڑی مجھ کو کیوں تیرا شہر یاد آتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں، آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں میلہ سا لگا دیتی ہیں، اچھا نہیں کرتی، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ لو عزیز طلباء، یہ ہمارے ناصر کاظمی کی غزل کے کچھ اشعار تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔